لیکن آج کی ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے؟ ادھر پہلا مہینہ شروع نہیں ہوا، سب سے پہلے اگر نماز پڑھتی بھی ہوں گے سب سے پہلے نماز بھول، کیا ہو گیا؟ میرا پہلا مہینہ چل رہا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، مجھے یہ پریشانی ہے۔ ابھی اس کو کہہ دیا جائے کہ چلو مرحبا ہوٹل چلتے ہیں، دوڑ کر نکل جائے گی، تب اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، تب اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر ایک پریگننٹ خاتون کو کہا جائے کہ روزہ رکھ لو تو کہے گی میں تو پریگننٹ ہوں، میں روزہ کیسے رکھ سکتی ہوں، مجھے یہ پریشانی، مجھے وہ پریشانی، مجھے الٹی آتی ہے، مجھے یہ ہوتی ہے۔ لیکن ابھی اس کو کہہ دو کہ چلو فلاں جگہ مارکیٹنگ کے لیے چلتے ہیں، کود کر نکل جائے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا وہ مائیں اور تھی کہ جن کے کوکھ میں بچہ آتا تو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مائیں اور تھی کہ جب ان کے کوکھ میں بچہ آتا تو نمازوں کی تعداد، نمازوں کے حرکات و سکنات کو لمبا کر دیا کرتی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جب بچہ ماں کے کوکھ میں آتا ہے اور ماں اس وقت اللہ کی عبادت زیادہ کیا کرتی ہے، ماں اس وقت حلال روزی کھاتی ہے، ماں اس وقت پرہیزگاری اختیار کیا کرتی ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر اس کے کوکھ کے بچے پر پڑتا ہے۔ اب وہی بچہ جب ماں کے کوکھ سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی 18 پارے کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوتا ہے، تو کوئی سرکار مجاہد ملت جیسا اللہ کا ولی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی آپ نے سنی ہوگی، ماں کے کوکھ سے 18 پارے کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے۔ کیوں؟ جب استاد نے پوچھا کہ بیٹا آج تو تمہارا مدرسہ میں پہلا دن ہے، تم 18 پارے کے حافظ قرآن بن کے کیسے آ گئے، کہاں سے تم نے یاد کر لیا؟ اس وقت میرے غوث نے کہا تھا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، ان کا 18 پارہ پڑھنا مکمل ہوا، میری ولادت ہو گئی تو میں ماں کے پیٹ سے 18 پارے کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا۔ قسم خدا کی اگر غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں 30 پارے مکمل سن لیے ہوتے تو ماں کے کوکھ سے مکمل حافظ قرآن بن کر پیدا ہو جاتے۔ تو پتا چلا کہ یہ مائیں کون تھی؟ یہ وہ نیک خواتین تھی کہ جن کی پوری پوری رات سجدوں میں گزر جایا کرتی تھی، پھر بھی کہتے یا اللہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی رات بنائی کہ تیری بندی جی کھول کے سجدہ بھی نہیں کر پاتی، یا اللہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی رات بنائی کہ تیری بندی جی کھول کر رکوع اور سجدے نہیں کر پاتی۔ وہ خواتین کیسی تھی ذرا سوچے، ان کے کوکھ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کا ولی بن کر پیدا ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارے خواتین کے گھروں میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے آپ کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کس کس نوعیت کے پیدا ہو رہے ہیں جو بیان سے باہر ہے، سراپا باپ ماں کے نافرمان بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑوں کا جو ادب احترام نہیں جانتے ہیں، اس طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جب وہ بچے ماں کے کوکھ میں ہوا کرتے ہیں اس وقت جو عورتیں غذا کھاتی ہیں وہ حلال کھا رہی ہیں، یہ حلال کھا رہی ہیں، اس کی فکر نہیں کرتی ہے۔ جب بچہ ماں کے کوکھ میں آتا ہے وہ عورت نماز چھوڑ دیتی ہے، وہ عورت روزہ چھوڑ دیتی ہے، وہ عورت گناہ کے دلدل میں پھنس جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ نافرمان بچہ بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا ایسے پاکیزہ وقت کو بالکل غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو تو آپ کو وہ ادا اپنانی ہوگی، وہ طریقہ اپنانا ہوگا جو ہمارے بزرگان دین کی والدہ، ہمارے بزرگان دین کی مائیں اپنایا کرتی تھی۔ قسم خدا کی اگر آج بھی ہماری مائیں وہ طریقہ اپنا لے، وہ اسلوب اپنا لے تو آپ کا بچہ غوث اعظم نہ صحیح لیکن غلام غوث ضرور بن کر پیدا ہوگا، غریب نواز نہ صحیح لیکن غلام غریب نواز بن کر ضرور پیدا ہوگا، اعلیٰ حضرت نہ صحیح لیکن غلام احمد رضا بن کر ضرور پیدا ہو جائے گا۔